ونس اگین خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں. تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ. تو آج ہم پھر ایک دفعہ دیکھیں گے لوک چیپٹر 15. تو آج ہم جو تمثیل دیکھنے والے ہیں ایک بہت فیمس اور بہت جانی پہچانی تمثیل ہے جس کو ہم مصرف بیٹے کے نام سے بھی جانتے ہیں، پروڈیگل سن. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا. ہماری جو بائبل ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے مڈل ایسٹرن، مشرق وسطیٰ کے بیہائنڈ جو کلچر ہے ببلیکل، وہ سارا کچھ وہ ہے. اگر اس کو مائنڈ میں رکھ کے آپ سوچیں گے تو آپ کو اور زیادہ سمجھ آ جائے گی. اگر آج اور یہ بات جو ہم یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے، یہ لگتا ہے کہ کلچر کے خلاف بات ہے. آپ خود ہم بھی اس سے سملر ہیں، اس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا بھی اسی طرح کا پہننا اوڑھنا کھانا پینا تقریباً ایون اسی طرح کی ہمارا کلچر ہے. تو آج اگر کسی کا بھی بیٹا آ کے اس سے کہے ڈیڈ میرا حصہ منو دے دے، تو وہ کام کار دا بندہ نہ ہوئے، بیکار تے آگے ہم آوارہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں باپ کیا کرے گا؟ ایگزیکٹلی وہ یا تو ایک کس کے اسے تھپڑ مارے گا تو چل نکل جا ہونے تو نکل. اور دوسری یہ بات جو اس لیے خلاف ہے کیونکہ ایکچولی جو باپ کی جائیداد یا باپ کا جو بھی ہوتا تھا وہ بیٹوں کے لیے ہوتا تھا. لیکن جب تک باپ مر نہ جائے، یہاں پر جو بھی ہمارے کلچر میں ایسی بات کرتا ہے وہ ایک طرح کہتا ہے کہ تو مرے ہے میرے لیے بھائی، تو میرا حصہ مجھے واپس دے. If somebody is saying give my portion, it's when you are dead for me. تو ایک یہ کیا ہے آنر اور انسلٹ کی بات ہے باپ کے لیے کہ اس کا بیٹا اگر میں زندہ ہوں اور مجھ سے تو حصہ مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تو ویٹ کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں کسی طرح تو اس دولت کو حاصل کر رہے. تو دیٹ واز ashamed، شرمندگی کی بات تھی، ایک انسلٹ کی بات تھی کہ ایک بیٹا اٹھ کر باپ سے کہے کہ میرا حصہ مجھے دے. اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ ایسا کرے، وہ کہے چل بھی نکلتا ہوں. اور میں اگر غلط نہ کہوں، آپ ایسے بہت سے پروگرام ڈرامے فلمیں دیکھ چکے ہیں جہاں پر والدین کو لوگوں نے قتل کر دیا صرف جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے. سب جگہ تے آنٹی جی انڈیا چ اس لیے تسی کہندے کہ تسی کرائم پٹرول چ تو یہ سب جگہ پہ ہے، بہت سے جگہ پہ ہے. اور وہاں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں پہ لا لیسنس زیادہ ہے.
تو اور اس میں کافی سٹوریز نے ہیں، وہ حقیقت ہے بالکل، کہ کس طرح لوگ اپنے ماں باپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں، کس طرح وہ اسے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جتنی دیکھیں جتنوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں موسٹ آف بعد میں پرابلم میں پھنسے ہیں، بعد میں اور زیادہ مشکلات میں چلے گا. اور ایسی ایسی کہانی ہے جس میں دنیا بکھری پڑی ہیں کہ دولت حاصل بھی کر لیا، ماں باپ کو دفن کر دیا، لیکن کچھ عرصے بعد پکڑے گئے تو آپ جیل میں بیٹھے ہیں اور وہ جائیداد وہاں پر سڑ رہی ہے. اینی وے، اب اس کا نام دیا گیا مصر بیٹا. ہمیں عام طور پر کہ جیسے ایک بیٹا ہے تو وہ لاسٹ ہے، لیکن اگر غور کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا دو بیٹے ہیں اور دونوں ہی لاسٹ ہیں. پروڈیگل سن. اور دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ اس باپ نے دونوں میں بانٹ دیا. وڈے نے بھی نہیں کوئی کہا ڈیڈ ہے کی کر رہے ہیں، ابا جی کی کر رہے ہیں، انہوں تسی سمجھاؤ سو. اس نے کہا چل میرا حصہ بھی دے دے، اور وڈے کا حصہ زیادہ ہوتا سی اس لیے انہیں کہا مینوں بھی دے دے. اور اس نے بھی کوئی ایسی آگے سے بات نہیں کی، اپنے باپ کی ڈیفینڈ کے لیے کھڑا نہیں ہوا کہ یار تو کی کہہ رہے ہیں ڈیڈ نو یا ابے نو کی کہہ رہے ہیں. اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا. مصر بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ جو یہ بد چلن بیٹا ہو، بگڑا ہوا، اور اس طرح بگڑا کہ وہ اپنی جمع پونجی بھی اور باپ کے مال کو بد چلنی میں اڑا دے. مصر بیٹا. اور کس طرح کی زندگی اس نے جا کے اپنا لی. دیکھیں دور ڈسٹنٹ پہ چلا گیا، میرا تڑنا تعلق ہی نہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا جوئش کلچر میں بھی یہ کہ اگر اس طرح کا ہو گیا تو وہ اس کا فرنل کر دیتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں بلکہ ایسے بیٹوں کے لیے وہ ڈیٹرونومی میں حکم تھا کہ اگر تمہارا بیٹا نالائق ہو جو ماں باپ کے خلاف ہو تو اس کو چراہے میں لا کر کیا سنسار کر کے مار دو. He has no love for father اور فیملی. بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا. یعنی کہ بہت دور چلا گیا، یہ تاڑے نہ کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی میں پیچھے آئے نہ، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا. ورس 14 لوز لائف تھی اس کی. اور جب سب کچھ خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا. ایک تو اپنا سب کچھ ختم ہو گیا، اور دوسری نیچرل ڈیزاسٹر. ایک تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان خود تو اپنی زندگی کو کبھی کبھی برباد کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی اور خود برباد ہوتا ہے، اور اوپر سے خدا کی طرف سے بھی نیچرل ڈیزاسٹر، کال پڑ گیا، فیمن ان دا لینڈ. تیرے کو کچھ نہیں تو تیرے لبنا بھی کچھ نہیں جتنے تو آ گئے، اور وہ محتاج ہونے لگا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں، اگر آپ اس کے حکموں پہ چلتے ہیں، تو ایون ملک میں کال بھی پڑ جائے تو خداوند آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا. اور دیر از ایگزامپل، بہت سارے ایگزامپل ہیں. ابراہیم کی زندگی میں دیکھ لیں، اسحاق کی زندگی میں دیکھ لیں، لکھا ہے اور ملک میں کال پڑا اسحاق کی لائف میں، تو اس خدا نے کہا تو مصر کو نہ جا بلکہ تو وہیں پہ پلانٹ کر، وہیں پہ بیج بو. تو لکھا ہے اس نے 100 فولڈ اس کو ریپنگ کیا. اس نے کال میں بھی خدا اپنے لوگوں کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا. لیکن کیونکہ یہ پہلے باپ کو چھوڑ چکا، بد چلن اور لوز لائف، انمورل لائف میں تھا، تو اس کال میں بھی پھنس گیا. اور لکھا اور محتاج ہونے لگا. اب وہ الون تھا، نیڈی تھا، اب اتنا محتاج ہوا. اب دیکھیں پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا. جوئش ایک لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے، اور اس کو سور چرانے کے لیے بھیجا. اندازہ کر سکتے ہیں سب سے گھٹیا اور سب سے انسلٹنگ بات کسی جوئش کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ سور چرائے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے.
वेरी वेरी लो लाइफ उसकी होगी, यानी कि इतना वो भूखा भकारी बन चुका है कि किसी के पास गया तो उसका कारोबार ये था कि तो उसने कहा जा भी जा, वो तो जाके तो सोच रहा। अब क्या है कि और उससे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। मोर लोअर 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 उसकी लाइफ जाती रही। पिग स्लॉप। अब देखें, दूर हो चुका है, कंगाल हो चुका है और नापाक भी हो चुका है। एक तरह से वो क्या हो गया है, अब वो उस कास्ट से निकलकर आउटकास्ट हो चुका है, एक गैर कौमों में जाके उनसे भी निचले दर्जे पे चला गया। नो इज नो मोर उसका पोषण जो है इसराइल में या उस घराने से। वर्स 17। अब ये आगे स्टोरी चेंज होती है। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। कम इन सेंस। ये फिर भी मैं समझता हूं कि खुदा का रहम उस पर था। कभी कभी लोग ऐसी पस्ती में चले जाते हैं, ड्रग में चले जाते हैं, गंदगी में चले जाते हैं, ऐसी लूज लाइफ में चले जाते हैं कि वो वापस आने का उनको रास्ता नहीं मिलता। वो इतनी दलदल में फंस जाते हैं कि उनको रास्ता नहीं मिलता। वो होश में नहीं आते, वो उससे ना निकल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। मैं इस चीज पे कि क्यों इतनी उसने इमोरल लाइफ भी, इतनी बद चलने वाली लाइफ, बदी की अडल्टरस लाइफ भी गुजारी, तो फिर भी किस तरह उसका जहन इस सोच पे आ गया कि वो उसने कुछ अच्छा सोचा। इसको आगे जाके आपको मिलेगा कि ये सबसे पहली जो उसको एजुकेशन मिली वो घर से थी। बाप की चाहत, बाप की मोहब्बत और उस वहां पे घर के माहौल से उसने क्या सीखा हुआ था। बहुत दफा ऐसा होता है कि बड़े नेक लोगों के, जिनके पेरेंट्स ने सारी ज़िंदगी नेकी की हो, अच्छे काम किए हों, अपने बच्चों को हलाल का रिज़्क खिलाया हो, उन पर उनको अच्छी ज़िंदगी दी हो, तो ऐसा होता है कि उनमें से भी कभी कोई बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, उनमें भी हो जाते हैं। लेकिन उनमें और दूसरे फैमिलीज में यह फ़र्क होता है कि उनमें जो आपने बचपन से फीड की हैं बातें, बचपन से खुदा के कलाम की तालीम दी है, उनको चर्च की तालीम दी है, उनको ऐसे माहौल में परवरिश की है, तो वो कभी आपका बेकार नहीं जाएगा। वन डे दे विल कम इन सेंस एंड दे विल रिमेंबर माई फादर और गॉड ऑफ माई फादर। यहां पर उसको याद आया, बाप और बाप का खुदा याद आया। बड़ी ऐसी मैंने टेस्टमनी सुनी बिली ग्राम जैसे बंदों की, कि जब ये दुनिया के रिनाउन लोग हैं जिन्होंने दुनिया में मसीह के कलाम की बुनियादी की, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है उनकी मुनादी से खुदा उनके पास आए, लेकिन उनके बच्चों की गवाही है कि हमें जो बचपन से कलाम सिखाया गया था। और एक दफ़ा मैं एक टेस्टमनी पढ़ रहा था कि एक शख्स था कि वो ड्रग्स में इतना चला गया कि वो एक दिन ऐसी ज़िंदगी में फंसा हुआ था, उसको लगता था कि अभी मैं, क्योंकि ड्रग्स में ये है कि ऐसी ज़िंदगी में अडल्ट्री और ड्रग जो साथ साथ जाते हैं, उसमें या तो इंसान कहीं ना कहीं कत्ल हो जाता है या जेल में बंद होता है। तो उसको ऐसी ज़िंदगी थी कि वो ड्रग में इतना इन्वॉल्व हो गया, तो एक दिन उसको ऐसे लगता था कि मैं बस ना मर जाऊंगा, मुझे कोई ना कोई मुझे कत्ल कर देगा। तो वो उसी
ڈیسپریشن میں اس کو یاد آیا کہ میری ماں مجھے وہ زبور 91 سکھایا کرتی تھی، زبور 23 سکھایا، تو اس کو یاد آیا اور اس نے اسی زبور کو گانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میں ٹیسٹمنٹ تھی کہ کس طرح خدا نے اس کو اس گندگی سے نکال کر دوبارہ سے اس اچھی زندگی دی، اور وہ پھر ایک چرچ کا پاسٹر بن گیا۔ یعنی کہ کبھی بھی اس چیز کو یہ نہ سمجھے کہ جو آپ نے فیڈ کیا اپنے بچوں کی زندگی میں، جو ان کو آپ نے بچپن میں، وہ رائے گاں کبھی جا سکتا ہے۔ ون ڈے دے ول کم بیک۔ خدا نہ کرے کہ کوئی بچہ ہمارا اس طرح آوارہ ہو جائے، لیکن اگر خدا نہ کرے وہ کبھی ہو بھی جائے، نیور کوئٹ، ڈونٹ لوز یور ہارٹ، ہی ول کم بیک۔ وہ جانتا ہے کہ میری فیملی کیسی ہے، میری گھر کی تربیت کیسی ہے، اور میرے ماں باپ کا خدا کون ہے۔ تو کبھی نہ گیو اپ کرے، کیپ پریئنگ، کیپ پریئنگ، خداوند واپس لاتا ہے۔ وہ تو یہی بات تھی، اس نے ہوش میں آ کر، دیٹ از دا پوائنٹ، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ ہوش میں نہیں آتے۔ اس نے ہوش میں آ کر کہا، کمنگ ان دا سینس، اتنی پستی میں چلا گیا کہ اب کیا ہے کہ میں، میرے باپ کے گھر میں اتنے سارے مزدور ہیں اور وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی کہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اس کو اب گھر یاد آ رہا ہے کہ ایون میرا باپ اپنے مزدوروں پر بھی کتنا مہربان ہے، اس کے نوکر چاکر مجھ سے اچھے ہیں۔ دے آر بلیسڈ بیکاز مائی فادر از مرسیفل فادر۔ اس نے نوکروں پر بھی کبھی ظلم نہیں کیا، تو میرے تو باپ کے نوکر بھی شہنشاہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہی از اے مرسیفل، از اے کیئرفل فادر۔ جو نوکروں پر مہربان ہے تو اپنے بچوں پر کیوں نہیں مہربان ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے ان کو افراد سے روٹی ملتی ہے، یعنی کہ اس کے نوکر بھی پراسپر ہیں۔ اٹس مین از اے گریٹ رچ مین۔ اور اصل میں یہ پکچر دی گئی ہے خدا باپ کی۔ اب یہ ہے ریکگنیشن، ریوائول۔ اس کو ہوش میں آیا تو اس نے کیا کیا؟ جب ہوش آئے تو اس کو سب سے پہلے بات ہوتی ہے ریپینٹ، توبہ۔ اس کے اندر توبہ کا یہ پیدا ہو گیا کہ آئی نیڈ ٹو گو بیک اینڈ ریپینٹ، اور میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، آئی ول ریٹرن، اور اس سے کہوں گا ریپینٹنس، باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا۔ ریپینٹنس جو ہے نا، اس سے شروع ہو چکی ہے اس کے اندر۔ جب کوئی بھی گناہ گار، جب کوئی بھی شخص دنیا میں اپنے اندر ارادہ ہی کر لیتا ہے کہ میں خدا کا گناہ گار ہوں، وہ سمجھ لیتا ہے کہ آئی ایم سنر، آئی ایم سنر، میں اس قابل نہیں ہوں، کہ میں کسی قابل بھی نہیں ہوں، تو یہ خدا کو ایسی بات پسند ہے۔ اپنے دل میں ہی اپنے آپ کو اس نے اس چیز پر قائل کرنا شروع کر دیا کہ میں گناہ گار ہوں، اور نہ ہی تیرا بلکہ آسمان کا، آسمان کا مطلب ہے کہ خدا باپ کا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ بھی دور ہی تھا کہ اس سے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور وہ دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چوم۔ واہ! واپس آیا اور ابھی دور ہی تھا۔ یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ ہی واز اے رچ لینڈ لارڈ، اور اس طرح پکچر اس کو پیش کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ باپ جو تھا کبھی اس کو بھولا نہیں تھا۔ باپ ہمیشہ اپنی چھت پر کھڑا ہو کر اس راہ کو دیکھتا رہتا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بڑا گھر ہوگا اور بڑا سا، تو وہ اوپر سے کھڑا ہو کے تو وہ پورے اس راستے کو جہاں سے اس کے لینڈ میں راستہ آتا ہے تو وہ دور سے دیکھتا ہوگا، کیونکہ جوئش مائنڈ یہ تھا اگر ایسا بیٹا کبھی کو واپس آ بھی جاتا جس نے اپنے ماں باپ کا نام مٹی میں ملایا ہو، کہ یہ حکم بھی تھا کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تو جب وہ واپس آتا تھا تو سب سے پہلے لوگ اس کو برا بھلا کہیں، پھر باپ اس کو دور اندر نہ آنے دے،
اس کو یہ تھا کہ وہ آئے باپ کے پاؤں میں گرے, اس سے معافی مانگے, اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بند کرو کہیں جا کے, تو پھر میں سوچوں گا اس کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں. تو لوگ پہلے اس پہ تانے دیتے لوگ, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے دور سے دیکھا تو اس نے دوڑ کر کے وہ آئے, اور جب تک وہ آئے تو لوگ اس کو تانے دیں, اس کو برا بھلا کہیں, ان سے سیو کرنے کے لیے ہی رین ٹو ہم. اس کی محبت نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اور کچھ سوچا ہی نہیں, اس کی محبت, اس کا رحم اتنا بڑا ہے کہ وہ سب چیزوں پہ غالب آتا ہے. ہی رین ٹو ہز سن. دور سے ہی اس بوڑھے نے پہچان لیا کہ از مائی سن از کمنگ بیک ہوم. ہی رین, لکھا ہے کہ پس وہ دور ہی تھا تو اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ہی فلڈ ود کمپیشن. کیا غصے نال نہ چڑکی, وہ غصے سے بھر گیا. نو, ہی فلڈ ود دا کمپیشن. یہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ جب یہ پکچر جو پیش کی جا رہی ہے یہ خدا یسوع مسیح کی, یہ باپ کی خدا کی تصویر پیش کی جا رہی ہے. اس کو اس حال میں دیکھا, اور کیسا حال ہو اس کا, بھکاریوں جیسا, محتاج, کنگلا جنوں سے کہتے ہیں. اور اس کے چیتڑے کیسے ہوں گے, جو سور کی خوراک کھانے کے لیے ترستا تھا, اس کے پاس پہننے کے لیے کیا ہوگا, اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوگا. لیکن باپ کی نظر میں اس نے اس کو دیکھ لیا اور پہچان بھی لیا. کیسی خوبصورت باپ ہے. محبت جو ہے یہ ہے کہ اس نے دور سے اس کو اس حالت میں بھی پہچان لیا, اور ہی رین ٹو ہم, اس کی طرف دوڑا. اور اس کو اس نے یہ نہیں کیا ہوئے گندا پتہ نہیں کیڑی کیڑی بیماریاں لگ گئی نے, نہ پا کے نہاتا بھی پتہ نہیں کدی ہے کہ نہیں. لکھا ہے اس نے اس کو گلے لگایا اور چوما. واہ, زبردست. یہاں پہ ایک ہمیں پیار کی, ترس کی, رحم کی تصویر نظر آتی ہے. بیٹے نے اسے کہا, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا, اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا, اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہنا, اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہنو, پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم خوشی کریں. یہاں پہ آپ دیکھیں اس نے اپنی کیا کہتے ہیں, اپنا کیس پیش کرنے, صفائی پیش کرنے کی کوشش کی. باپ نے سنا ہی نہیں اس کو, اس نے سنا ہی نہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں اس نے سنا ہی نہیں. یہ ہے ہمارا خدا, رحم سے بھرا خدا, ترس سے بھرا ہوا خدا. جب کوئی سوچ ہی لے نا کہ میں خدا کے پاس جاؤں گا, میں اقرار کروں گا کہ میں گناہ گار ہوں, اسی وقت سے آپ کی نجات, آپ کی شفا, آپ کا ریوائول شروع ہو جاتا ہے. ایک عورت تھی جو 12 برس سے بیمار تھی, تو جب اسے پتا چلا کہ یسوع اس راہ سے جا رہا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے اپنے دل میں سوچنا ہی شروع کر دیا. جسٹ اسٹارٹ تھنکنگ, او آئی ول جسٹ ٹچ, میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو کیا اچھی ہو جاؤں. دل میں جب خدا ہمارے دلوں کے ساتھ, کیونکہ وہ ظاہر کا نہیں, وہ دلوں کا خدا ہے, وہ اندر سے دیکھتا ہے کہ اندر کیا ہے انسان کے, تو خدا جانتا ہے. اس لیے وہ ترس سے بھر جاتا ہے, وہ آپ کو وہ جانتا ہے. وہ صرف ایک چاہتا ہے کہ ہم دل سے کیا اقرار کریں کہ آئی ایم سنر, میں گناہ گار ہوں. یہاں پر اب مجھے وہ بات یاد آئی جو 2 آدمی ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے. ایک فریسی تھا اور ایک مصول لینے والا تھا. تو مصول لینے والا کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے کام کیے, میں 2 روزے رکھتا ہوں, میں چیریٹی دیتا ہوں, میں دے یکی دیتا ہوں, اور اس گناہ گار کی طرح نہیں ہوں. اور لکھا ہے جو وصول لینے والا تھا اس نے اوپر نگاہ کرنے کی بھی کوشش کی, بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ پر کہتا ہے خداوند مجھ پر رحم کر, میں گناہ گار شخص ہوں. تو خداوند نے کہا ان میں سے کس کی سنی گئی؟ تو نے کہا وصول لینے والا. کون تسلی پا کر شفا پا کر لوٹا؟
یہاں پر خدا ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہے، ریپینٹنس۔ ایکشن کیا آتا ہے؟ ہی ریٹرن۔ کئی دفعہ بہت سارے لوگ دنیا میں چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو خیال آتا بھی ہے کہ یار میں کتنے غلط زندگی، اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ ضروری نہیں کہ اب اگر آپ خدا سے دور چلے جاتے ہو تو آپ اس طرح کی میزریبل کنڈیشن میں ہی ہوں گے۔ مے بی یو ہیو اے رچ لائف، مے بی یو ہیو مینی تھنگس، خدا سے دور ہو آپ، خدا کو بھول بیٹھے ہیں آپ، اور مے بی آپ نے زندگی میں دوسرے دنیا میں بڑی ترقی کر لی ہے، اور کبھی کبھی شاید آپ کو خیال آتا ہو کہ چلو یار میں واپس چلا جاؤں، لیکن بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ایسے، لیکن دے ڈو ناٹ کم اینڈ ریپینٹ۔ بہت سارے ارادہ کر لیتے ہیں لیکن ریپینٹ نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ کئی دفعہ اندر پاک روح خدا ان کو بتاتا ہے، اکساتا ہے کہ اٹس ناٹ گڈ لائف، گو بیک، گو، توبہ کر لے، لیکن بہت سارے لوگ اس کی طرح واپس نہیں آتے۔ اس نے واپس آ کر کنفیس کیا، اور گاڈ از سیکنگ، گاڈ وہ سیک کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ کون آئے اور اپنا اقرار کرے، کنفیس کرے تو میں وہ ترس سے بھر جاؤں۔ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار۔ مجھے یہ تصویر نظر آتی ہے، اگر آپ کو یاد ہو میتھیو چیپٹر 5، خداوند مبارکبادیاں بیٹیٹیوڈ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خداوند کیسے لوگوں کو کہتا ہے کہ تم مبارک ہو۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، جو اس حالت میں آ جاتے ہیں نا، جو یعنی کہ یہ آپ کے اندر کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں وہ تسلی پائیں، مبارک ہیں وہ جو حلیم، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے ہیں، بیگر، نتھنگ، آئی ایم نتھنگ، میں کچھ نہیں ہوں خداوند، میں گناہ گار ہوں۔ when you come in this attitude تو خدا کا ترس جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب فقی فریسیوں کو خداوند یہ تمثیلیں سنا رہے ہیں، اور وہ ان کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا یہاں پر۔ وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کلچر، ہماری بیک گراؤنڈ، ہماری تعلیم کے مطابق یہ ہے کہ ایسے بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، لیکن یہ کیا بات ہے؟ اب وہ یہ سننا چاہتے تھے کہ ہاں اس کو سٹون، اس کو سنسار کر کے تو بس مار دیا جائے، لیکن یہ الٹا ہے۔ اس نے کہا جلدی جاؤ، اور کیا کہا؟ اچھا لباس لے کے آؤ، برنگ اے فینسی بیوٹیفل روب، اور اس کے بعد کیا؟ انگوٹھی پہنائی جائے، پاؤں میں جوتی پہنائی جائے۔ اس دور میں جو نوکر ہوتے تھے ان کم نوکروں کو جوتی پہنائی جاتی تھی، زیادہ تر جو مالک ہوتا تھا وہ جوتی پہنتا تھا، وہ بیر فوٹ ہی چلتے رہتے تھے۔ یہ اس طرح کی لوگوں کو اس طرح ویلکم کیا جاتا تھا جو کسی آرمی میں، جب فوج میں بڑا کوئی فتح کر کے آتے ہیں تو وہ ان کو نیو روب اور انگوٹھی پہنائی جاتی، جوتی، اور ان کو بڑا ویلکم کیا جاتا۔ اب یہاں پر جس طرح باپ نے اس کو قبول کیا، اس کو ویلکم کیا، یہ اصل میں ویلکم پتہ ہے کن لوگوں کو کیا؟ ایک گناہ گار شخص ہے جو ناپاک ہے، جسے ساری زندگی بدچلنی میں گزار دی، اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو اس طرح ویلکم کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ ایک بہت بڑے فاتح ہے، وکٹوریس ہے۔ اس طرح اس کا ویلکم اس کے باپ نے کیا۔ دنیا میں کبھی گناہ گاروں کو کوئی اس طرح ویلکم نہیں کرتا، کوئی مذہب، کوئی گروپ، کوئی خدا اس طرح گناہ گاروں کو قبول نہیں کرتا۔ ہمارا خدا، ہماری جو ریپینٹنس ہے نا، اب دیکھیں توبہ جو ہے ہماری فتح ہے۔ اب آپ کو اس چیز کو غور کریں کہ ریپینٹنس میں کتنی بڑی بات ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ مان لیتے ہیں کہ ہم سنر، تو خدا آپ کے سر پر فتح کا تاج رکھ دیتا ہے، نجات آپ کو مل جاتی ہے۔ وہ ایک ایک چیز کی ڈیٹیل نہیں مانگتا آپ سے کہ کیا کیا تم نے کیا، کون کون سی جگہ پہ تم نے وقت گزارا، کیسی کیسی گندگی میں تو رہا۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ ہم دل سے توبہ کریں
اس ایٹیٹیوڈ میں آئیں، بی ایٹیٹیوڈ کے ایٹیٹیوڈ میں، بیکاری، غمگین، تو خداوند تسلی دیتا ہے، وہ گلے لگاتا ہے، وہ چومتا ہے اور آپ کو وہ راست بازی کا لباس، دا گارمنٹ آف رائچسنس آپ کو دیتا ہے۔ اس نے اس کی بات نہیں سنی اور لکھا پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم خوشی منائیں۔ آسمان پر اس طرح خوشی ہوتی ہے۔ اور گاڈ از اے جوائفل گاڈ، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے، پس وہ خوشی منانے لگے۔ جب وہ گھر کو چھوڑ کے گیا اینڈ مر گیا ساڈے، نو از کیم بیک، اس کا مطلب ہے کہ یہ مر چکا تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب مل گیا ہے، تو آؤ ہم خوشی منائیں۔ بیسٹ ون روب اس کو دی گئی اور انگوٹھی پہنائی گئی۔ ورس 25، اب بڑا بیٹا انٹر ہوتا ہے، لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کی آپ زندگی کو دیکھیں، اس نے گانا بجانا اندر سنا، اندر جشن ہو رہا ہے، تو پریشان ہو گیا، ہویا کی ہے، اور نوکر کو بلا کر سیدھا یہ نہیں کہا کہ اندر جائے کہے ڈیڈ یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے نوکر کو بلایا۔ تو یہاں پہ ملتا ہے کہ اس کی ڈیڈ کے ساتھ، باپ کے ساتھ کتنی یہاں پہ محبت تھی، وہ گھر میں بھی رہ کر لاس تھا۔ اس نے اسے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ اب اس کو اس بات سے خوشی ہونی چاہیے تھی، جبکہ لکھا ہے کہ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ یہاں پر آپ ایک نیچرلی آپ ہیومن مائنڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ گیا ہے اور اپنا مال اجاڑ دیا ہے، اپنا سب کچھ، اب دوبارہ آ گیا تو اب کیا، میرے مال کے اوپر اس کا حصہ ہوگا، اور غصہ اس کو باپ پر زیادہ ہے، اس پر نہیں۔ باپ نے اس کو ون انٹر کیسے ہونے دیا؟ ایک تو بد چلن، ایک اپنا مال اٹھایا اور واپس آ گیا ہے، اور اس نے اندر جان ان کی خوشی میں شامل ہونا قبول نہ کیا بلکہ غصے ہوا۔ لیکن باپ کی شفقت دیکھی، باپ کی محبت دیکھیں کہ باپ اس بیٹے سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی محبت ویسے ہی رکھتا ہے، اس کی محبت ایکول ہے۔ اس نے کہا، وہ غصے ہوا اور اندر جانا چاہا، مگر اس کے باپ باہر جا کر اس منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ کتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا قصبے میں اڑا دیا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو پتا تھا کہ کہاں کیا کر رہا ہے اس کا بھائی، کسی نے اس کو بتایا نہیں، ہی نو، لیکن یہ نہیں کبھی کیا کہ جا کے بھرا نوں لب بھی لیا۔ ہی نوز کہ اس کا باپ اس بیٹے کے لیے جو چلا گیا، جو اس زندگی میں، اس دنیا میں، اس گندگی میں، اس دلدل میں کھو گیا، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کتنا اداس، کتنا دکھی رہتا ہوگا۔ بٹ ہی نیور ہیلپڈ ہز ڈیڈ کہ گو اینڈ سرچ مائی بردر اینڈ برنگ ٹو ڈیڈ، تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ باپ کو خوش کرنے کے لیے اس نے بھائی کو بھی قبول نہیں کیا۔ ہی نوز تیرا مال متا قصبے میں ڈال دیا اور تو نے اس کے لیے پلا وہ بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ یہاں پر ہمیں اس بیٹے کو کا پتہ چلتا ہے کہ خدا اصل میں کیا کرے۔ یہ ہیں وہ فقی فریسی جو اس سے اس طرح کے کویسچن کرتے تھے
مصرف بیٹا جو ہے وہ غیر قوموں کا کی تشبیہ ہے، ان کو پیش کرتا ہے کیونکہ ان جیسا ہی ہو گیا جا کے ناپاک، کیونکہ اور یہ بیٹا ہے جس کو، جو بڑا بیٹا ہے جس کو خدا نے سب کچھ ان کو دیا، لیکن اس نے کہا، آپ اگر یہ بات دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ تیری خدمت کی اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی۔ یہ بات ہے کہ شریعت پر عمل کرنا، کہ جو آپ کو یاد ہے کہ شخص یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تو خدا نے کہا حکموں پر عمل کر۔ سیم چیز وہ کہہ رہے کہ میں تو حکم پر عمل کرتا رہا۔ یہ تھے وہ فقی فریسی جو شریعت پر عمل کرتے تھے، دے یکی دیتے تھے، زیرے اور سونپ پر دے یکی۔ تو خداوند نے ان کو کہا متی 23 میں کہ تم یہ سب کچھ کرتے ہو، لیکن تم نے جو اصل بات تھی وہ چھوڑ دیا۔ وہ کیا تھی؟ انصاف، رحم اور ایمان۔ یہ تھے سیلف رائچیس جوش جو فقی فریسی تھے۔ یہ وہ گھرانہ پیش کیا جا رہا ہے کہ خداوند نے کہا یہ سب کچھ تیرے پاس ہے، تم لیگلسٹک ہو گئے ہو، تمہارے اندر تم اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہو اور دوسرے ایسے لوگوں کو جہنم کا وارث سمجھتے ہو۔ یہ ان کی تصویر پیش کی گئی ہے کہ تم صرف حکموں پر عمل کرتے ہو، وہ شریعت پر عمل کر کے وہ سمجھتے تھے کہ ہم آلریڈی وی آر ان دا کنگڈم، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ پاس ہوتے، نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور تھے۔ ایک بیٹا پاس رہ کر کھویا ہوا تھا اور ایک دور جا کے کھو گیا۔ ایک تمثیل خداوند نے کہا ایک جگہ پہ، میتھیو 21:28، تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، اس نے پہلے کے پاس جا کر اس سے کہا بیٹا جا آج پاکستان میں جا کر کام کر۔ اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے نے پاس آ کر اس نے اسی طرح کہا، دوسرے کو کہا، اس نے جواب دیا اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ ہے اس کا نچوڑ، کہ مصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر مصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ اول آخر اور آخر اول۔ یہاں پر خداوند ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ جو صرف سیلف رائچیس ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم گڈ ورک کر کے، اپنے اچھے کام کر کے، چیریٹیز کر کے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، تو خداوند کہتے ہیں نو۔ یہاں پر سب سے ضروری بات ہے ریپینٹنس۔ جو توبہ نہیں کرتا، صرف اچھے کام کیا ہیں؟ اچھے کام خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ فلتی ریگز ہیں۔ جو ریپینٹنس کے ساتھ کام کیے جاتے ہیں، جو توبہ کے بعد کام کیے جاتے ہوئے، خدا ان کو ہی ریکگنائز کرتا ہے۔ ریپینٹنس کے بغیر، توبہ کے بغیر جتنے مرضی اچھے کام کریں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سیلف سیٹسفیکشن، سیلف گریٹیٹیوڈ، اپنی تسلی کے لیے، اور اپنی آپ بہت سے دیکھیں کہ رچ پیپل ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، ان کے پاس بہت سے پیسہ، وہ ادھر چیریٹیز کر رہے ہیں، وہ ادھر سے بچوں کو لے رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی گندگی سے بھری ہے۔ They can't get to heaven doing just doing good work جب تک ریپینٹنس، توبہ ان کی زندگی میں نہ ہو۔ تو خداوند یہاں پہ سکھاتے ہیں کہ بے شک تو میرے پاس رہا، بے شک تو یہاں پر میرے، لیکن تو نے صرف اپنی سیلف رائچیس کی وجہ سے، لیکن خداوند ان کو بھی پیار کرتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں، اس کے بغیر ان کو ہی پیار کرتا ہے جو گناہ گار ہیں، لیکن ریپینٹنس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ ٹھیک ہے، خداوند باپ کہتا ہے اس نے اس سے کہا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ اور جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات
دینے آیا ہے۔ خداوند کے کلام میں اگر آپ افسیوں اس کا 2 باب پڑھیں، خداوند نے کس طرح ہمیں نجات دی، کس طرح ہمیں بچایا۔ ہماری پرانی زندگی جو تھی خداوند جانتا ہے کہ ہم پہلے کس طرح تھے۔ چیپٹر 2 ورس 3، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے، جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے پسند تھے۔ دیٹ از مشرف بیٹے کی جو کہانی تھی، کس طرح کی ہماری زندگی تھی۔ پہلے ہم اپنی خواہشوں میں اور اپنے جسم اور عقل کی مطابق زندگی گزارتے تھے، لیکن آگے لکھا ہے کہ مگر تم جو پہلے دور تھے۔ اب یہ یہاں پہ آپ کو سمجھ لگے کہ یہ دور جو بیٹا چلا گیا، کہتے لکھا ہے کہ وہ دور چلا گیا، یہ ہے جنٹائلز، غیر قومیں۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا۔ دونوں کو، کن کو؟ اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے، وہ جو بیٹا نزدیک تھا وہ بھی لوس تھا، اور جو دور تھے وہ تو پہلے ہی غیر قوم تھے۔ تو خداوند کہتے ہیں کہ اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے، دونوں کی۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ خداوند ان کو بھی نجات کے بلاوا دیا اس نے، اور ہم کو بھی۔ لیکن آج بھی بہت سے یہودی ہیں، بہت سے جوش ہیں جو خدا سے دور ہیں۔ وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ آل کمانڈمنٹ، تمام حکموں پر چل رہے ہیں، ہم موسوی شریعت پر چل رہے ہیں، تو اس کو پورا کر کے ہم نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ لیکن مڈل تھنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ ریپینٹنس۔ ہم خداوند کا شکر ادا کریں کہ وی انٹر تھرو ریپینٹنس۔ ہماری پرانی زندگی جو بھی تھی، ہماری خواہشیں، ہمارے ارادے، ہمارے کام جو تھے، وہ ہم غضب کے فرزند تھے کہ ہم پر وہ غضب ہوتا، لیکن خداوند کے رحم کی وجہ سے ہم جو دور تھے اب اس کی کنگڈم میں یسوع کے خون کے وسیلے سے، یسوع کی قربانی کے وسیلہ سے ہم ان دونوں کو ایک کر لیا۔ اگر آج کوئی یہودی توبہ کرتا ہے تو اس سے بھی وہی روح ملتی ہے جو ایک غیر قوم کو، ایک جنٹائلز کو، ایک کرسچن کو، ایک ہندو کو، ایک مسلم کو، ایک نان ریلیجن والے بندے کو جو روح ملتی ہے، وہ سب کو ہمیں مسیح کی بادشاہی میں اور اس کے گھرانے کا فرزند بناتی ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو رحم سے بھرا ہوا خدا ہے۔ خدا تو ایسا باپ ہے جو ہمیشہ انتظار کرتا رہتا ہے، تو ہمیشہ ترس سے بھرا ہوا خدا ہے۔ تو صرف چاہتا ہے کہ ہم دل سے توبہ کریں، اپنے آپ کو اس پستی میں لے جائیں جہاں ہم کہیں خداوند میں کچھ نہیں، میں اپنی کسی اچھی بات پہ، میں اچھے کام پر ریلائی کر کے تیرے پاس نہ ہوں، بلکہ اپنے آپ کو میں اس قابل سمجھوں، میں کہوں کہ میں تیرے قابل نہیں، میں کسی لائق نہیں۔ خداوند تو چاہتا ہے کہ جو تیرے پاس آئے وہ اپنے آپ کو اس طرح انڈھیل دے، خالی کر دے، وہ اپنی کسی بیک گراؤنڈ پر، اپنی کسی بڑی چیز پر، اپنے کسی بڑے کام پر، ایجوکیشن پر، بزنس پر، پیسے پر یا چیریٹی پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو زیرو پر لے کے آئے، اپنے آپ کو اس قابل کر دے کہ میں کسی لائق نہیں، کہ میں تیرا بیٹا کھلانے کے لائق، میں تو زندہ رہنے کے بھی قابل، میں تیرا غلام بننے کو بھی تیار ہوں، میں تیرے نوکروں کا نوکر بننے کو تیار ہوں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جو ایسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تیرے پاس آتا ہے، تو اس کو گلے لگاتا ہے، تو اس کو چومتا ہے، تو اس کو ایک اچھا لباس پہناتا ہے، خدا راست بازی کا لباس پہناتا ہے، خدا تو اس کے لیے جشن کرتا ہے، خدا تو آسمان پر فرشتوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے۔ خدا کاش ہم
लोगों को इसी तरह तेरे पास लाने का सबब बन सके। हमें तेरा काम करना है खुदा, लोगों को तेरी खुशखबरी सुनानी इसलिए ज़रूरी है कि जो तेरी इस खुशखबरी को सुन के तौबा करेगा तो तू आसमान पर खुशी मनाएगा खुदा। हम तुझे खुश करने के लिए लोगों को तेरे पास लाएं खुदा, तेरा जिंदा कलाम सुनाएं, तेरे कलाम की मुनादी करें ताकि तू खुशी मनाता रहे, तू सेलिब्रेट करता रहे और हम तेरे हुजूर से बरकत पाते रहे खुदा। हमें इस काबिल कर खुदा कि तेरा कलाम, ये खुशखबरी का कलाम हम दूसरों तक पहुँचाने के काबिल बन सके खुदा। हमारी ज़िंदगी को अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इन जीसस नेम वी प्रे।